ہمایوں صاحب ابھی میں جب یہ پروگرام کر رہا ہوں تو مجھے ایک میسج ملا ہے کہ پاکستان کو جنات چلا رہے ہیں، نہ روٹی ہے نہ دال ہے نہ کھانے کو ہے. کیا ہو رہا ہے پاکستان کے ساتھ؟ جی دیکھیے، میں ادھر بیٹھ کے آج وہ بڑی ہم نے 1.5 سال بحث کر لی ہے کہ ہمیں کیا حالات ملے اور ہمیں کیا کرنا پڑا. گندم کوئی ساتھ لے کے جہاز میں میں ڈال کے؟ ابھی اب گزارش کروں کہ گندم کی کمی اوبیسلی، اگر میں صبح آج دیکھ رہا تھا کہ ویٹ اور کاٹن کی، آپ کو پتہ ہے اس ملک میں ایکریج کی کمی بھی ہوئی ہے، پروڈکشن بھی کم ہوئی ہے، کاسٹ آف ان پٹ بہت زیادہ بڑھے گندم ہیں. کیوں کام ہوئی؟ باری باری چلتے ہیں، سب چیزوں پہ چلتے ہیں. ہم نے کاٹن بھی امپورٹ کرنی ہے اس سال ابھی. آف کورس کرنی ہے. آپ کے 15 ملین جو ہیں وہ میرے خیال 8-9 پہ آگے ہیں. گنا اگا لیں، ہم چینی بیچ لیں، اس کپاس سال نہیں چاہیے. گنا بھی کم ہوگا. دیکھیں دی ایشوز آر بیکاز کم از کم کاٹن اور ویٹ کی ایکریج کم ہو رہی ہے اور پروڈکشن کم ہو رہی ہے. سر گندم کہاں گئی؟ اب گندم پہ آ جائیں. گندم پہ بالکل صحیح کہا کہ جو ایسٹیمیشن اور فورکاسٹنگ ہوتی ہے وہ کچھ حد تک یہ ہوا ہے کہ یہ جو 18ویں ترمیم کے بعد شفٹنگ ہوئی ہے صوبوں میں اور وفاق میں من فال ہوا کرتی تھی، اس میں ابھی یہ جو ایسٹیمیٹس ہیں اس میں واضح طور پہ ایک ابھی آپ کو خامی نظر آئی ہے. سر نالائکی نظر آئی. ایک طرف آپ نے آپ یہ لفظ استعمال کر سکتے ہیں، میں نہیں سر کر میں سکتا. اس سے زیادہ سخت استعمال کرنا چاہتا ہوں کیونکہ جتنی میزریز آپ نے لوگوں پہ آپ نے رانگ ڈیسیژن سے کی ہیں. پہلے آپ نے انفلیٹڈ فورکاسٹ لی، اس کا یہ میں ٹپیکل ایک پیٹرن ہے ہمارے ہاں. جی ڈی پی کی گروتھ کے لیے ویٹ اور کاٹن کو بڑا مس یوز کیا جاتا ہے. آپ نے انفلیٹڈ فورکاسٹ لی، پھر کم تھی ویٹ، پتا تھا، چل گیا، نمبر آ گیا ریوائزڈ. پھر آپ نے اس میں سے 6.5 لاکھ ٹن پچھلے سال جانے دی، ایکسپورٹ کے لیے پرمیشن دی، ٹھیک ہے. پھر 50,000 ٹن بھی جانے دی. افغانستان سمگل بھی ہو رہی ہے. اس کے علاوہ کون تھا جس نے فیصلے کی اجازت دی تھی؟ ویٹ ایکسپورٹ کی اجازت کس نے دی تھی سر؟ I don't know, probably ECC میں یہ فیصلہ ہیڈڈ بائی؟ آپ کو نام پتہ ہے جی، میں لوگوں کے نام نہیں لوں گا. نہیں، لیکن وہ پہلے اسد عمر تھے، پھر حفیظ شیخ آ گئی. یہ کس زمانے میں اجازت دی گئی تھی؟ I think سپٹمبر 2018 سے شروع. حفیظ شیخ صاحب نے اجازت دی. سپٹمبر 2018 میں تو حفیظ شیخ صاحب تھے، پہلے اسد عمر صاحب تھے. مجھے پتہ نہیں کون سی ڈیٹ تھی. اسد عمر تھے. تو اسد عمر صاحب کو نمبر کا نہیں پتا پاکستان میں؟ اکتوبر 2019 تک یہ ایکسپورٹ ہوئی ہے، پھر 6.5 لاکھ ٹن پہلے، پھر 50,000 ٹن. اور آپ کو معلوم ہے کہ جو سر انکمپیٹنس کا کوئی آپ نے کوئی یارڈ سٹک نہیں رکھتی گورنمنٹ اپنے وزراء کی کارکردگی؟ پروکیورمنٹ جو ہے وہ سندھ میں بھی کم ہوئی ہے، پنجاب میں بھی کم ہوئی ہے، پیسکو کی بھی کم ہوئی ہے. اویلیبل ہی نہیں تھی، اویلیبل ہی نہیں. پتہ نہیں چلا سر. سندھ میں ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ ایک بہت بڑا سکینڈل نکلا ہے جو ویٹ سٹاک ہوا تھا. سر وہ سندھ والے تو نالائق لوگ ہیں. آپ پنجاب میں اور سینٹر میں قابل لوگ بیٹھے ہیں، میں ان کی بات کروں گا. ان کی نالائکی چھوڑیں. ایسے نہ کہیں، پنجاب میں سندھ میں بھی لائق سر نہیں، قابلیت سندھ میں بھی لائق لوگ ہیں. سر آپ کے وزراء کی کارکردگی یہ ہے کہ روپے کا اتنا بڑا کرائسس کریٹ کیا انہوں نے، ایکسچینج ریٹ کا، انٹرسٹ پیمنٹ کا برڈن اتنا بڑا، پوری اکانومی بٹھا لی. ان کو پتہ نہیں چلا. پرائم منسٹر کو کہتے ہیں کہ مجھے ٹی وی دیکھ کے پتہ چلا 600 ارب کی آپ کی ٹیکس ریونیو کی شارٹ فال ہوئی پچھلے سال. آپ کے وزیر صاحب کو پتہ ہی نہیں چلا. اب آپ کی گندم غائب ہے، آپ کی چینی کے ریٹ چڑھ گئے ہیں، آپ کی دالیں 42% مہنگی ہو گئی ہیں. ایک ایک کر کے آپ کا اگر میں جواب دوں، یہ میں آپ سے بالکل آرگیو کروں گا. اور حفیظ پاشا صاحب، اگر ان سے یہ سوال کیا جاتا کہ جب آپ روپے کو اوور ویلیو رکھیں گے اور اس میں ایک REER میں گنجائش ہوگی تو روپے سڈنلی گرے گا. وہ 2008 میں بھی گرا، وہ اب بھی گرا. تو میں بہت خلاف ہوں. میں نے آپ سے بہت دفعہ ذکر کیا ہے کہ میں روپے کو اوور ویلیو رکھنے کے حق میں نہیں ہوں. میں روپے کو سٹیبل چاہتا ہوں، بٹ وہ نہ صرف انفلوز اور آؤٹ فلوز پہ بیسڈ ہو، بلکہ ملک کی انفلیشن، آپ کے ٹریڈنگ پارٹنر سے انفلیشن سے جب کمپیئر کریں اس کے مطابق روپے موو کرے. اگر آپ اس کو آرٹیفیشلی انفلیٹ رکھیں گے تو یہ کرائسس آتے ہیں.